اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس نمبر 3 ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم جیسے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء پڑھے، جیسے ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا نا نبوت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ صحیح؟ تو جب خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا تو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتابیں بھی دیں، جیسے حضرت موسیٰ کو توریت جو ہے کہ نام دی، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد پر قرآن کریم نازل ہوا۔ صحیح؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے جب خدا نے انبیاء کو بھیجا تو ساتھ ساتھ ایک جو ہے نا کہ نام ہے انسٹرکشنز بھی بھیجی کہ آخر انسانوں کو عمل کس طرح کرنا ہے، انسانوں کو زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ صحیح؟ یہ گائیڈ لائن بھی ساتھ میں خدا نے نبیوں کے ساتھ بھیجی۔ صحیح؟ لیکن جیسے کہ آپ کو بھی بتایا میں نے، حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر توریت نازل ہوئی، لیکن اور اسی طرح دوسرے انبیاء پر مختلف صحیفے بھی نازل ہوئے، لیکن وہ ساری کتابیں اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے تھیں۔ جیسے جب حضرت موسیٰ آئے تو اس دور میں جو لوگ حضرت موسیٰ کے پیروکار ہوئے، حضرت موسیٰ کو جنہوں نے پیروی کی، ان کے لیے وہ توریت کے اندر تمام تر مسائل کا حل تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھنے لگتے ہیں، انسان ترقی کرتے ہیں اور جو ہے کہ نام ہے چیزیں دریافت کرتے ہیں، اور ان کا مزاج بدلتا ہے، انداز بدلتا ہے، اسی طرح ان کی ضروریات بھی بدلتی ہیں۔ صحیح؟ تو ضروری تھا کہ انسانوں کو کوئی دوسری کتاب، کوئی ایسی کتاب کہ جس کے اندر نئے دور کے مسائل اور جو ہے کہ نام ہے چیزیں بیان کی جائیں، تو خدا نے پھر توریت کے بعد زبور نازل کی۔ اسی طرح زبور کے بعد جب اور انسان اور ترقی کر گئے اور آگے جو ہے کہ نام ہے چلے گئے، انہوں نے اور جو ہے بڑے شہروں میں رہنے لگے اور اس طرح کی چیزیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کی۔ صحیح؟ لیکن قرآن کریم کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو خداوند عالم نے رسول خدا پر نازل کیا، لیکن یہ باقی کتابوں کی طرح صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ جب تک قیامت نہیں آتی، قیامت کے آنے تک جتنے بھی افراد، جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان سب کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم۔ صحیح؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر، جیسے ہم نے پہلے جو ہے کہ نام نبوت کے اندر اور دین اسلام میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد پر اختتام کیا۔ رسول خدا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل تکمیل تک پہنچایا۔ صحیح؟ تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر آخرت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے ہدایت ہے۔ صحیح؟ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے اور اس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ جیسے ہم نے دین اسلام کے اندر لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن وہ خدا کا جو مکمل دین ہے اس کے اندر اصول دین، فروع دین، اخلاق اور معاملات، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ صحیح؟ اور قرآن کریم کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات پتہ ہے کہ رسول خدا کے پاس اور بھی بہت سارے، خداوند عالم نے رسول خدا کو اور بھی بہت سارے معجزے عطا کیے گئے، لیکن قرآن کریم رسول خدا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا۔ صحیح؟ اور اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود خداوند عالم نے کیا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بندہ چینج نہیں کر سکتا، یہ اسی طرح ہے جیسے رسول خدا کے دور میں تھا۔
باقی جو آسمانی کتابیں جیسے توریت اور انجیل وغیرہ، اس کے اندر جو ہے کہ نام ہے خداوند عالم کی طرف سے احکام آئے اور ساری چیزیں ہوئی، لیکن لوگوں نے کیا کیا، جب حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ لوگوں کے درمیان نہیں رہے تو انہوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی. تحریف کا مطلب کیا؟ چینج کر دیا. جیسے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تو اس میں سے جو ہے نا کہ نام ہے وہ والا پارٹ ہٹا دیا، یا مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے تو اس دور کے لوگوں نے اس کتاب کے اندر توریت کے اندر وہ پارٹ ایڈ کر دیا. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، خدا بند عالم نے اپنے بندوں کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے اس کے اندر انسان تھوڑی کوئی رد و بدل کر سکتا ہے. صحیح؟ تو قرآن کریم کے اندر ایسا نہیں ہے. قرآن کریم ویسا ہی ہے جیسے 1400 سال پہلے موجود تھا. اچھا، قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ کس طرح سے؟ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. رسول خدا پر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن ایک ساتھ سارا نازل نہیں ہوا، وقتاً فوقتاً، مطلب ہر کچھ دنوں بعد، ہر کچھ عرصے بعد رسول خدا پر آیات نازل ہوتی تھی، سورہ نازل ہوتے تھے. تو جو ہے جب رسول خدا پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو اللہ کے حکم سے رسول خدا نے اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ کمپٹیشن رکھتے تھے، صحیح ہے، اور اس کے اندر وہ اپنے جو ہے جو چیزیں وہ عربی میں یا لکھتے تھے، اس کے اندر جو 6 سب سے اچھی چیزیں ہوتی تھی نا، سب سے زیادہ اچھی جس کو سب ایکسیپٹ کرتے تھے، وہ جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے. صحیح؟ تو اور ان میں سے بھی، ان سارے عربوں میں سے بھی ایک عرب ایسا تھا کہ جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا صرف اس کمپٹیشن کے لیے، اور جو وہ چیز لکھتا تھا اور وہ جو ہے کہ نام لوگوں کو دیتا تھا، اور پھر وہ جا کے خانہ کعبہ پر لٹکا دی جاتی تھی. مطلب وہ عرب کا اتنا بڑا شاعر اور اتنا بڑا جو ہے نا کہ نام ہے لکھنے والا تھا. اب واپس آتے ہیں رسول خدا والے واقعے کے اوپر کہ رسول خدا پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی، آپ کو پتہ ہے سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن کی، جس کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں. صحیح؟ تو وہ رسول خدا نے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دی. صحیح؟ اب جو ہے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ حضرت محمد نے کس طرح سے لٹکا دی، یہ تو صرف شعراء اور اس طرح کے لوگ لٹکاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جو ہے کہ نام ہے وہ شخص جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا نا، وہ دوبارہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ سورہ کوثر پڑھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے کہ نام ہے اپنی ساری جتنی بھی اس کی تحریریں تھیں وہ ساری اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو سورہ، جو یہ کلام لکھا ہوا ہے، یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. مطلب اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا جو ہے کہ نام ہے لکھنے والا عرب کا، وہ کہتا ہے کہ یہ انسان لکھ نہیں سکتا، یہ تو خدا کا کلام ہے. اور آپ کو پتہ ہے سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. صحیح؟ یہ قرآن معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی ہے کہ جو بھی کفار ہیں جو کہتے ہیں کہ دین اسلام حقیقی دین نہیں ہے، یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کی ایک سورہ کا بھی جواب لے کے آ جائیں کہ جو ہے کہ نام ہے سورہ کوثر کے جواب میں سورہ کوثر جیسی کوئی اور چیز لکھ کے لیے آئیں یا اس طرح کی کوئی چیز لکھ کے لیے آئیں، لیکن آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، اس چیلنج کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکا، کوئی بھی اس کا جواب نہیں لکھ سکا. اور یہ تو ایک سورہ کی اہمیت ہے. اب سوچیں جب ساری سورہ مل کے، قرآن میں ٹوٹل 114 سورہ ہیں، جب ساری سورہ مل جاتی ہیں تو وہ قرآن ہے. اب سوچیں جب کفار ایک سورہ کا جواب نہیں لا سکتے تو وہ قرآن کا جواب کس طرح لے کے آئیں گے؟ ٹھیک.
اور قرآن جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم تک پہنچا، کیونکہ اس دور میں تو جو ہے کہ نام ہے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی جو ہے کہ نام ہے جلدی اس کو لکھا نہیں جا سکتا تھا. تو ہوا یہ کہ رسول خدا پہ آیات نازل ہوتی تھی، سورے نازل ہوتے تھے، تو رسول خدا اس کی جو ہے کہ نام ہے اس کو مختلف چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، رسول خدا نے خود قرآن کو لکھا ہے. اور جب رسول خدا رحلت جو ہے فرما گئے تو انہوں نے وہ ساری چیزیں امام علی کے حوالے کر دی، اور پھر امام علی نے دوبارہ شروع سے اس کو جو ہے نا کہ نام ہے ایک جگہ پر لکھنا شروع کیا، اور اس کو جو ہے جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو وہ جیسے آج ہمارے سامنے قرآن ہے اس شکل میں آیا. قرآن کا موضوع انسان ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز. قرآن کا موضوع انسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر قرآن میں ہم انسانوں سے مخاطب ہیں، اور انسانیت کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں کی طرف جانا چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے، کس کی بات نہیں ماننی چاہیے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری باتیں خدا قرآن کریم کے اندر ہم انسانوں کو بتا رہے ہیں، ہم انسانوں سے گفتگو کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا مجلسوں کے اندر ایک جملہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ معصوم نے کہا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھوں. قرآن کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہوں گے اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے کہ نام قرآن سنتے بھی ہوں گے. صحیح. اور جو ہے کیا جب خدا اس کے اندر انسانیت سے مخاطب ہے، ہم لوگوں سے مخاطب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ خدا کے کلام کے حساب سے جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے اس طرح عمل کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز ہے، قرآن کے حوالے سے دو جو ہے چیزیں ایسی ہیں، دو علوم ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے کا جو علم ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا علم تجوید کہلاتا ہے. جیسے اکثر لوگ کہتے بھی ہیں نا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، یہ وہ صحیح. تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا جو ہے علم ہے کہ کون سے حروف کو کس طرح اور کون سے الفاظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اسی طرح ایک اور علم ہے کہ جو قرآن کو جو ہے پڑھنے کے بجائے قرآن کی تشریح کا جو علم ہے، کہ قرآن کی فار ایگزامپل کوئی آیت ہے، اس کے حوالے سے اس کی تشریح کرنا، اس کے بارے میں بتانے کا جو علم ہے وہ کہلاتا ہے تفسیر کا علم، یعنی اس کو تفسیر کہتے ہیں. ٹھیک. یہ دو علوم بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عنایت کرے، اور اس کے ذریعے اپنے معصومین، اپنے رسول، اپنے خدا سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.